أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا. ہمارے آج کے سبق کا آغاز یہاں سے ہو رہا ہے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 155۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں واختار موسیٰ، ایک اور نیا واقعہ ہے جس کی طرف ہم نے پچھلے سبق میں اشارہ کیا تھا کہ اللہ رب العزت کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 لوگوں کو لے کے گئے۔ یہ 7واں واقعہ ہے بنی اسرائیل کا، اور اگرچہ یہ چھٹے واقعے سے متصل ہے کہ بنی اسرائیل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ واقعہ پچھلے واقعے سے بالکل جڑا ہوا پیوست ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے خروج کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، تو وادی تیہ میں داخل ہونے کے بعد لوگوں نے بت پرستی کی فرمائش کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کی تنبیہ، اس کے بعد حضرت موسیٰ سے کتاب کی فرمائش کی، تو حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے چلے گئے۔ پھر انہوں نے گوسالہ کی پرستش کرنا شروع کر دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے اور ان کو اس پر سزا دی۔ سزا کا معاملہ ہو گیا تو سزا میں نے ذکر کیا کہ 70,000 یا 7,000 لوگ اس میں مارے گئے۔ اس کے بعد جو لوگ بچے تو ان کا معاملہ کیا ہوا؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام، یہ جو آپ کتاب اللہ لے کر آئے ہیں، اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے واقعی اللہ کی کتاب ہے، تو جب ہم جانتے نہیں کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں تو ہم اس پہ ایمان کیسے لے کر آئے؟ اپنی گھٹیا پن کا انہوں نے مظاہرہ یہاں پر کیا اور مکمل طریقے سے اپنا گھٹیا پن ظاہر کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ہم تو اس بات پہ یقین کرنے والے نہیں ہیں جب تک ہمیں یقین نہ آ جائے، لہذا آپ ہمیں کسی طرح اس بات کا یقین دلائیں کہ واقعتاً یہ اللہ کی کتاب ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے جب یہ مطالبہ آیا تو انہوں نے اس کے اوپر جو معاملہ کیا، اب آپ لوگوں کے دل میں طرح طرح کی باتیں آ رہی ہوں گی جو کہ آنی چاہیے اور ضروری ہیں، کہ یہ اپنے نفس میں جو مطالبہ ہے یہ فی نفسی ہی مطالبہ تو بالکل بے وقوفانہ ہے۔ یہ آیت نمبر 155 ہے، میں چاہوں گا آپ حضرات اس کو پڑھیں، ہر بندہ اس کو اپنے طور پہ پڑھے۔ یہاں لکھا ہوا ہے کہ خاص واقعہ ذکر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ کی کتاب تورات لا کر بنی اسرائیل کو دی تو اپنی کجروی اور ہیلا جوئی کی وجہ سے کہنے لگے کہ ہمیں کیسے یقین آئے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، ممکن ہے آپ اپنی طرف سے لکھ کر لائے ہوں۔ ان کو اطمینان دلانے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو حق تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ ہوا کہ اس قوم کے منتخب آدمیوں کو آپ کوہ طور پر لے کر آئے، ہم ان کو خود اپنا کلام سنا دیں گے جس سے ان کو یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان میں سے 70 آدمیوں کا انتخاب کیا اور کوہ طور پر لے گئے۔ حسب وعدہ انہوں نے اپنے کانوں سے کلام الہی سنا، مگر جب یہ حجت پوری ہوگی تو کہنے لگے کہ ہمیں کیا معلوم یہ اللہ ہی کی آواز ہے، یہ کسی اور کی ہے، ہم جب یقین کریں گے جب کھلم کھلا اللہ کو دیکھ لیں گے۔
ان کا یہ سوال چونکہ ہٹ درمی جہالت پر مبنی تھا، اس لیے غضب الہی متوجہ ہوا اور نیچے سے زلزلہ آیا اور اوپر سے بجلی کی کڑک آئی۔ یہ دونوں باتیں، زلزلہ آیا اور بجلی کی کڑک آئی، جس سے یہ بے ہوش ہو کر گر پڑے، ظاہر مردہ ہو گئے۔ دیکھیں جمہور کی رائے یہ ہے کہ یہ مر گئے تھے، جس کہ معنی میں لکھا ہے۔ یہ جو تحریر ہے یہ مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب کی تحریر میں نے آپ کے سامنے کی ہے کہ آپ اس کو دیکھ لیں کہ مفتی اعظم پاکستان نے بے ہوش ہو کر گرنے کو ترجیح دی ہے بظاہر مردہ ہونے کو۔ مردہ ہونا بظاہر ہے، اس اس بظاہر کے حساب سے مردہ ہونے کو ترجیح دی ہے، ورنہ اصل میں تو یہ بے ہوش ہوئے تھے۔ جمہور کی رائے مردہ ہونے سے، برحال دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہیں، اور جو کہتے ہیں بے ہوش ہوئے تھے تو وہ بظاہر مردہ ہونے کا ترجمہ بھی کرتے ہیں، لہذا کوئی تعارض نہیں رہا۔ دیکھیں جی، تو بظاہر یہ مردہ ہو گئے، ٹھیک ہے۔ اب اس جملے کو چھوڑیں کہ یہ علمی اصطلاح ہے، وہ میں اس سبق میں عرض کروں گا۔ بہرحال یہ لوگ ایسے ہو کر گر گئے جیسے کہ مردہ ہوتے ہیں، خواہ حقیقت مر ہی گئے ہوں یا ظاہر میں مردہ نظر آنے والے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس واقعے سے سخت صدمہ پہنچا، اول تو اس لیے کہ یہ لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے، لوگ اپنی قوم کے منتخب لوگ تھے۔ دوسری طرف دوسرے اس لیے کہ اب اپنی قوم میں جا کر کیا جواب دیں گے، وہ یہ تہمت لگائیں گے حضرت موسیٰ نے سب کو کہیں لے جا کے قتل کیا۔ اس تہمت کے بعد یہ ظاہر ہے کہ لوگ حضرت موسیٰ کو قتل کر ڈالیں گے، اس لیے اللہ جل جلالہ سے عرض کیا کہ اے میرے پروردگار، میں جانتا ہوں اس واقعے سے آپ کا مقصود ان کو ہلاک کرنا نہیں ہے۔ دیکھیے یہ ساری باتیں آپ دھیان میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، یہ سب باتیں اتفاقاً نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی۔ یہ ساری باتیں آیت مبارکہ کے اندر آئی ہیں، میں بات کو واضح کرنے کے لیے کچھ تشریحی کلمات نہیں بول رہا ہوں، یہ ساری وہ باتیں جو آیت کے ترجمے میں موجود ہیں اور قرآن مجید کے دیگر مقامات پر بھی موجود ہیں، اس نوعیت کی چیزیں، تو اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ میں جانتا ہوں آپ کا مقصود ان کو ہلاک کرنا نہیں، کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا، ایک منٹ میں اس کو اوپر کر لوں تاکہ آپ حضرات اس کو صحیح سے پڑھ سکیں، کیونکہ اگر یہ یہاں سے ہے، کیونکہ اگر یہ مقصود ہوتا تو اب سے پہلے بہت سے واقعات تھے جن میں یہ ہلاک کیے جا سکتے تھے، فرعون کے ساتھ غرق کیے جاتے ہیں، وہ گوسالہ پرستی کے وقت سب کے سامنے ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ آپ چاہتے تو مجھے بھی ان کے ساتھ ہلاک کر دیتے، مگر آپ نے یہ نہیں چاہا، تو معلوم ہوا اس وقت بھی ان کا ہلاک کرنا مقصود نہیں بلکہ سزا دینا اور تنبیہ کرنا مقصود ہے۔ اور کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ہم سب کو چند بے وقوفوں کے عمل کی وجہ سے ہلاک کر دیں؟ اس جگہ اپنے آپ کو ہلاک کرنا اس لیے ذکر کیا کہ 70 آدمیوں کی اس غائبانہ ہلاکت کا نتیجہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ بھی ہلاک کیے جائیں۔ پھر عرض کیا کہ میں جانتا ہوں یہ محض آپ کا امتحان ہے، جس کے ذریعے آپ بعض لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شکایت اور ناشکری کرنے لگے، اور بعض لوگوں کو ہدایت پر قائم رکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحتوں کو سمجھ کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ میں بھی آپ کے فضل میں بھی آپ کے فضل سے آپ کے حکیم ہونے کا علم رکھتا ہوں، لہٰذا اس امتحان سے مطمئن ہوں، آپ ہی تو ہماری خبر کی راہ ہیں، ہم پر مغفرت و رحمت فرمائیے۔ اور یہ ساری بات ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا اچھا یہ یہاں سے جو بات ہے نا وہ ایک الگ بات ہے، آپ حضرات اس بات پہ توجہ نہ دیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آیت مبارکہ میں چند باتیں فرمائیں، اور یہ باقی بچے ہوئے لوگ
ہیں جو حضرت ہارون علیہ کسی کا سوال ہے؟ نہیں، یہ باقی بچے میں نے آپ سے عرض کیا کہ باقی بچے ہوئے وہی لوگ نہیں ہیں۔ دیکھیں، بہت سے لوگ ایسے تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کے انتہائی فرما بردار تھے۔ میں نے ذکر کیا کہ قوم کے تین حصے، کل کا سبق آپ تھوڑا سا اگر سمجھیں گے، قوم کا تین حصے، پہلا حصہ، اچھا بعض ساتھیوں نے سبق کے ساتھ ساتھ اس کو لکھنا شروع کیا، اور سبق کے ساتھ ساتھ لکھنے سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ کام مکمل ہو جاتا ہے، بیاض کے اوپر ہی کام مکمل ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ لکھنے سے جو چیز سمجھ میں آتی ہے، ساتھ ساتھ محض سن لینے سے سمجھ میں نہیں آتی۔ چنانچہ سبق کے درمیان میں جو جو بات بتا رہا ہوتا ہوں، ایسا نہیں کہ میں نے وہ رٹی ہوئی ہوتی ہے، بلکہ وہ بات پورے پلان کے ساتھ تیار کی ہوتی ہے۔ ہاں البتہ دفعہ 70-90% ایسا ہوتا ہے کہ بہت سی باتیں سبق کی برکت سے سب طلبہ متوجہ ہوتے ہیں، اتنے قلوب متوجہ ہوتے ہیں، تو ان کے توجہ کی وجہ سے یہ چیز ہو جاتی ہے کہ کچھ ایسی چیز سمجھ میں آتی ہے کہ جو پہلے سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو کہ بس ریکارڈنگ لگا کے خود اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، سو جاتے ہیں، ایسے لوگوں سے سبق کا فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن ایسے لوگوں کا اپنا نقصان ہوتا ہے۔ اگر دو لوگ بھی پڑھتے ہوئے ساتھ متوجہ ہیں، سوال بھی کر رہے ہیں اور جوابات بھی لے رہے ہیں، تو اس سے فائدہ ہوتا ہے، پڑھانے والے کا دل واضح ہوتا ہے کہ ہاں پڑھنے والے واقعتاً پڑھ رہے ہیں۔ خیر بہرحال، تو میں نے کل کے سبق میں بھی یہ بات ذکر کی تھی کہ تین حصے تھے، ایک قارون کے ساتھ ہو گیا، ایک حضرت ہارون کے ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ ان کے دو کام تھے، ایک تو خود ایمان پر تھے اور دوسرا نہی انل منکر کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ لوگ صرف ایمان پر تھے، یہ نہی انل منکر نہیں کر رہے تھے، نہی انل منکر نہیں کر رہے تھے۔ جب یہ نہی انل منکر نہیں کر رہے تھے، نہی انل منکر نہیں کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے ان دونوں کی سزا توجہ کی، قتل کی، قارونی سامری، ان کی سزا مقرر قتل کی، اور ان کے لیے بھی سزا مقرر قتل کی، لیکن ان کو قتل کروا دیا اور ان کو پھر معاف کر دیا۔ تو یہ دو حصے قوم کے تھے، میں نے بتا دیا۔ تو یہ بات ہوگی۔ تو اب یہاں پر اتنا سمجھے کہ یہ دو حصے قوم کے تھے اور یہ بھی ایک بڑی تعداد تھی۔ روایات کے مطابق 1,70,000 تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے، اگر چیز کو ایسے لکھتے ہیں آج کی اصطلاح میں، لیکن میں نے سمجھانے کے لیے لکھا ہے۔ تو یہ اتنے لوگ تھے اور انہوں نے یہ بات کی تھی۔ چنانچہ آپ اگر سبق میں تھوڑا سا جو میں نے یہاں پر لکھا ہوا ہے اس میں تھوڑا سا اگر آپ دھیان دیں گے تو آپ کو یہ چیز واضح ہو جائے گی۔ میں نے اوپر معذرت، یہ آج لیپ ٹاپ میرا تھوڑا سا ناراض ہے۔ بے وفائی جماعت اول، میں نے کل بہت زیادہ ہائی لائٹ کر کے بتایا تھا، شاید ذہن سے نکل گیا ہے۔ تو یہ ہے بے وفائی جماعت اول، بے وفائی جماعت دو، ٹھیک ہے۔ تو جماعت اول جو سامری کے ساتھ تھی، جماعت دوم جو کہ کسی کے ساتھ بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو انجام بے وفائی ان کا کیا کیا، سینالہم غضب من ربہم وذلہ، ٹھیک ہے۔ اور پھر والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها، یہ یہاں سے ان لوگوں کا ذکر ہے۔ ثم تابوا، تو یہاں سے پہلی جماعت کا ذکر ہے، یہاں سے دوسری جماعت کا ذکر ہے، لیکن ثم تابوا من بعدها وآمنوا یہ دوسری جماعت ہے جو کہ بچ گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اور وہ پہلی جماعت وہ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کے ساتھ تھی، تو یہ ان سب کا ذکر ہے۔ امید ہے بات یہاں پہ واضح ہو گئی ہوگی۔ تو یہ جو لوگ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے۔ تو اب ان میں سے ان لوگوں نے یہ بات کی کہ ہمیں کیسے یقین ہے
لا الہ الا اللہ۔ سامری نے قوم پہ اس وقت وار کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام باہر گئے۔ کیا اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جب ہم اپنے اکابر سے تھوڑا سا بھی دور ہوتے ہیں تو شیطان کے وار زیادہ مؤثر ہو جاتے ہیں؟ بالکل صحیح ہے۔ ان 70 لوگوں میں خواتین بھی شامل تھیں؟ جی، ان 70 لوگوں میں خواتین شامل نہیں تھی۔ 70 کا عدد کا ذکر ہے، اور آ، جو ہے 70 کے اندر خاص طور پہ جو لفظ ہے وہ یہاں پر موجود ہے، 70 رجلا، اختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا۔ ٹھیک ہے، تو یہ رجل کا لفظ ہے، جب رجل کا لفظ تصریح کے ساتھ آ گیا، یہ آپ کے سامنے رجل کا لفظ تصریح کے ساتھ آ گیا تو پھر بات ختم ہو گئی۔ مگر حضرت ہارون تو تھے، جی حضرت ہارون نیابت میں تھے، اصل تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ ایک بات میں تھوڑی سی یہاں پہ واضح کروں، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ جو معاملہ کیا وہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے دو قسم کے لوگ بھیجے جاتے ہیں، ایک رسول بھیجے جاتے ہیں اور ایک پیغمبر بھیجے جاتے ہیں۔ ٹھیک، رسول اور پیغمبر، ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ رسول کہیں چلیں، یا پیغمبر نہیں، پیغمبر کے لفظ کو ہم کاٹ دیتے ہیں۔ جو پیغمبر ہوتا ہے یہ دو طرح کا ہوتا ہے، میسنجر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک رسول ہوتے ہیں، ایک نبی ہوتے ہیں، میں بتا چکا ہوں پہلے۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو کہ شریعت لے کر آتے ہیں، اس کو تفصیل سے ہم انشاءاللہ سورہ یوسف میں بڑے اچھے سے پڑھیں گے۔ اور نبی وہ ہوتا ہے جو کہ ان کی شریعت کی تشریح کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام رسول تھے، اور حضرت ہارون یہ نبی تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ شریعت والے تھے اور یہ شریعت کی تشریح والے تھے، لہذا دونوں کا مقام ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ جو حضرت موسیٰ کی سرپرستی میں رہ رہے تھے ان کے لیے حضرت ہارون کی سرپرستی کافی تھی، لیکن اس درجے کافی نہیں تھی جس درجے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ یہ نہیں سمجھ رہے کہ حضرت موسیٰ تو اصل پیغمبر ہیں اور حضرت ہارون ان کے خلیفہ ہیں، جیسے العلماء ورثۃ الانبیاء، جس سے کہ علماء انبیاء کے وارثین ہیں۔ تو حضرت ہارون اس کمی کو پورا کرنے کے لیے تھے، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ قوم کیسی ٹیڑھی تھی کہ حضرت موسیٰ کی موجودگی میں کیسے الٹے الٹے سوال کر رہے ہیں۔ تو حضرت ہارون تو بڑے شفیق مزاج آدمی تھے اور مینجمنٹ کو دیکھنے والے آدمی تھے۔ تو بہرحال اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے۔ بہرحال آگے ہم سبق کو پڑھتے ہیں۔ یہ آپ نے اس کو سن لیا، اچھی طریقے سے سمجھ لیا، تو آپ دیکھیں وَاخْتَارَ موسیٰ، جب انہوں نے یہ مطالبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا، وَاخْتَارَ موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے منتخب کیے، قومہ، اپنی قوم میں سے، 70 رجلا اچھا یہاں پر میرے خیال میں جو سوال کیا تھا کہ ان میں خواتین بھی ہیں یا نہیں، تو خواتین ان میں شامل نہیں تھی۔ تو کسی کو اس نوعیت کا اشکال ہو سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اشکال ہو، لیکن آ، آ، آپ کو اشکال ہو ضروری نہیں ہے، لیکن پھر بھی کسی کا اشکال اگر آپ کے سامنے آئے تو آپ کو جواب دینے کا حق حاصل ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ خواتین ان میں شامل کیوں نہیں تھی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ عام طور پر دنیا کا قانون یہ ہے کہ سفارت جو ہوتی ہے وہ مردوں سے لی جاتی ہے۔ سفارت کبھی بھی عورت کو نہیں لی، بطور عورت کے سفیر کسی کو منتخب نہیں کیا جاتا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہ سفارت کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا فوری ڈیسیجن لینا ہوتا ہے، اور فوری ڈیسیجن کے اندر دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ فوری ڈیسیجن میں دو چیزیں ضروری ہوتی ہیں، فوری فیصلے میں
دو چیزیں انتہائی ضروری اور اہم ہوتی ہیں. نمبر ایک، ججمنٹ، قوت فیصلہ. ٹھیک ہے. اور نمبر دو، جذبات. قوت فیصلہ اور جذبات، ان دونوں میں اعتدال ضروری ہے. اگر ان دونوں میں اعتدال نہیں ہوگا تو عام طور پہ سفارت ٹھیک نہیں ہوگی، سفارت میں کمی ہوگی، غلطی ہوگی. تو جو ججمنٹ ہے، قوت فیصلہ، یہ جذبات پہ اثر مؤثر ہوتی ہے، اور جذبات قوت فیصلہ پہ اثر ڈالتے ہیں. ٹھیک ہے. ان دونوں میں اعتدال نہیں ہوگا تو بڑا مسئلہ ہوگا. چنانچہ آپ دیکھیں، خواتین کا معاملہ ہے کہ طبعی طور پر اللہ رب العزت نے عورت میں جذبات کا رجحان زیادہ رکھا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوگا تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا. یہ انسانی ضرورت ہے، اور طبی ضرورت ہے. دیکھیں، میں بیمار ہوں، میں کہتا ہوں میرے سر میں درد ہے، تو میرا دوست کہتا ہے چلو ٹھیک ہے بھائی، سو جا گولی کھا کے، میں کام پہ جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، وہ چلا جائے گا. میں بیمار ہوں اور میرے سر میں درد ہے، تو میری بیوی میرا سر پکڑ کے بیٹھ جائے گی اور دبانا شروع کر دے گی. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے جذبات اس کو مجبور کریں گے کہ بھئی اٹھ کے مت جاؤ، تم یہیں پہ رہو. وہ وہ کچن میں جائے گی، ناشتہ بنانے کی آواز آواز دے گی، ہاں تو سمندر ٹھیک ہوا؟ یہ نہیں ہوا. اس کو جذبات کی ضرورت ہے. میرا بچہ پیدا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ رونا شروع ہو گیا، تو کیا ہوگا؟ دوسرا بچہ کہے گا ابا اس کو چپ کرائیں. ٹھیک ہے. لیکن ماں کیا کرے گی؟ ماں اٹھے گی، چیک کرے گی، اس کا بخار چیک کرے گی، اور اس کے لیے پریشان ہوگی، اس کے لیے شور مچائے گی، یہ رو رہا ہے، اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جاؤ. ان جذبات کی انسان کی زندگی میں ضرورت ہوتی ہے، اور مرد میں یہ جذبات انتہائی بیلنسنگ میں ہوتے ہیں. جب بچہ رو رہا ہوتا ہے، بھائی میں مجھے صبح اٹھ کے دفتر جانا، اب یہ رو رہا ہے میں کیا کروں؟ سب سے پہلے دیکھے گا کہ مجھے کل کے کاموں میں کیا ہے. اور عورت یہ نہیں دیکھے کہ مجھے ناشتہ بنانا ہے، مجھے کرنا، وہ پوری رات جاگے گی اپنے بچے کے ساتھ. اس لیے کہ انسانی ضرورت ہے. اللہ نے عورت میں جذبات زیادہ رکھے ہیں کیونکہ انسان کو اس کی ضرورت ہے. دیکھیں، میں میرے پاس سونے کی ایک انگوٹھی ہے جس کی قیمت ہے 50,000. ٹھیک ہے. اور میری گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے. ٹائر پنچر کتنے کا لگے گا؟ 100 روپے کا لگے گا. میں اس ٹائر کی جگہ یہ انگوٹھی لگا سکتا ہوں؟ نہیں لگا سکتا. اس لیے کہ بھئی یہاں پر ضرورت ہی 100 روپے کی ہے. یہاں 50,000 کی چیز لگانا کوئی تک نہیں بنتا. لگا دوں گا گاڑی چلے گی؟ نہیں، نہیں چلے گی، بالکل بھی نہیں چلے گی. تو جہاں جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے، یہاں پر یہ 100 روپے کا پنچر یہ 50,000 سے زیادہ قیمتی ہے. سمجھ لیں؟ تو یہاں پر جذبات تو یہاں پر ویلیو پیسے کی نہیں ہے کہ 50,000 زیادہ ہے اور 100 روپے کم ہے. ویلیو پیسے کی نہیں، ویلیو اسٹیٹ کی ہے، مقام کی ہے کہ کون سی جگہ کس جگہ پہ رکھنا ہے. لہٰذا اللہ نے عورت میں جب جذبات زیادہ رکھے ہیں، وہ اس لیے رکھے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا. دیکھیں، دونوں ہی اکڑو ہوں تو گھر تو نہیں چل سکتا. لہذا خواتین اس وجہ سے خواتین اس وجہ سے سفارت کے لیے منتخب نہیں ہوں کہ ان کے اندر قوت فیصلہ میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں. جب جذبات زیادہ ہوتے ہیں تو پھر اچھا جی، ایک اور سوال ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی اور رسول دونوں کہا جاتا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ جی، اچھا سوال کیا ہے. بات یہ ہے کہ جو نبی ہوتا ہے نا، جو رسول ہوتا ہے، وہ رسول پلس نبی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور نبی جو ہوتا ہے وہ صرف نبی ہوتا ہے. ٹھیک. نبی صرف نبی ہوتا ہے. رسول بھی ہوتا ہے اور نبی بھی ہوتا ہے. یعنی اس پہ شریعت بھی اترتی ہے اور وہ اس شریعت کی تبلیغ بھی کرتا ہے. نبی کے اوپر شریعت نہیں اترتی، وہ صرف اس کی تبلیغ کرتا ہے. یعنی نبی اپنی شریعت کو بھی پیش کرتا ہے، اس کی تشریح بھی کرتا ہے. اور رسول جو ہے وہ شریعت بھی پیش کرتا ہے، اس کی تشریح بھی پیش کرتا ہے. اور جو نبی ہوتا ہے وہ صرف تشریح کرتا ہے، وہ نئی شریعت پیش نہیں کرتا.
امید بات سمجھ میں آگے ہوگی. چلے جی ہم آگے بڑھتے ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. وَاخْتَارَ موسیٰ منتخب کیے موسیٰ علیہ السلام نے قومہ اپنی قوم کے اندر 70 رجلا 70 آدمی منتخب کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لِمِيقَاتِنَا ہماری ملاقات کے لیے، ہمارے منتخب کردہ مقام کے لیے. وَاخْتَارَ موسیٰ وختار موسیٰ منتخب کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قوم اپنی قوم کے 70 رجلا 70 آدمی لمیقاتنا ہمارے مقررہ وقت کے لیے، ہمارے مقررہ مقام کے لیے. وہ مقام کوہ طور ہے. فلما اخذتهم الرجفہ، پھر کیا ہوا، ان لوگوں نے اللہ رب العزت کو دیکھنے کا مطالبہ کیا. وہ میں پوری آپ کو وہ پڑھائی ہے کہ وہ آپ اس کو دیکھیں. تو پھر کیا ہوا، فلما اخذتهم الرجفہ، جب ان کو فلما، بس جب اخذتهم پکڑ لیا ان کو، مبتلا کر لیا، الرجفت طوفان نے، زلزلے نے، ٹھیک ہے، ان کو طوفان اور زلزلے نے پکڑ لیا. سارے کے سارے وہاں پر مر گئے، یا سارے کے سارے وہاں بے ہوش ہو گئے. جیسے کہ میں نے یہاں سائڈ میں لکھا ہوا ہے، جمہور کا قول یہ ہے کہ یہ لوگ واقعی مر گئے تھے. جمہور کا کہنا ہے یہ لوگ واقعی مر گئے تھے، دوبارہ زندہ کیے گئے. روح المعانی کے اندر ہے یہ. اور دوسرا قول اس کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ بے ہوش ہو گئے تھے، مرے نہیں تھے. اس کی تفصیل میں پیچھے آپ کو پڑھ کے سنا چکا ہوں. تو انہوں نے اصل میں یہ معاملہ کیا تھا جو کہ بے ادبی والا تھا، کہ انہوں نے ان کا سوال جھاڑ درمی پر تھا. فلما فلما اخذتهم الرجفہ، جب ان کو گھیر لیا، رجفہ مطلب رجفہ کا معنی ہے زلزلے نے. قالا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے کہا، لو شئت اہلکتہم من قبل و ایاج، اگر آپ چاہتے تو آپ ان کو اس سے پہلے قتل کر دیتے، آپ چاہتے تو آپ ان کو پہلے ہلاک کرتے. لو شئت، اگر آپ چاہتے، لو اگر، شئت آپ چاہتے، اہلکتا تو آپ ہلاک کر دیتے، ہم ان کو، من قبل اس سے پہلے، من قبل اس سے پہلے، جب انہوں نے گوشالہ پرستی کی. لیکن اس کو میں بار بار گوشالہ کہہ رہا ہوں، اصل میں گوشالہ پرستی کا مطلب ہوتا ہے بچڑا بنا کر اس کی عبادت کرنا. تو آپ چاہتے تو آپ ان کو اسی وقت ہلاک کر دیتے، لیکن آپ نے اس وقت ان کو ہلاک نہیں فرمایا. دیکھیں، جب 70,000 افراد کو سزا کے طور پہ قتل کیا گیا تو ان میں خواتین بھی شامل تھیں. ظاہر یہی ہے کہ وہ خواتین شامل تھیں، میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے، کیونکہ بت پرستی اور بغاوت کے اندر سب لوگ شامل تھے. اور جب سب لوگ شامل تھے تو ان سب لوگوں کو قتل کیا گیا. تو ظاہری بات ہے اس میں خواتین بھی شامل تھیں اور مرد شامل تھے، لیکن بچے اس میں شامل نہیں تھے اور بوڑھے اس میں شامل نہیں تھے. اور ایک روایت میں وضاحت ہے کہ ایک سامری ان میں شامل نہیں تھا، بلکہ سامری کو اس سے بڑی سزا دی گئی، لامساس کی سزا دی گئی، یعنی اس کو صحرا میں ایسے چھوڑ دیا گیا. اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ جب بھوک سے بلبلائے گا اور گرے گا، جب گرے گا تو گدھ اس کو نوچ نوچ کے کھائیں گے. یہ سزا تڑپ تڑپ کے مرنے کی یہ زیادہ بڑی تھی. تو اہلکتہم، ہلاک کیا ہے آپ نے ان کو، ہلاک کر دیتے آپ ان کو، من قبل اس سے پہلے، وَإِيَّایَ اور آپ مجھے بھی ہلاک فرما دیتے، یعنی آپ چاہتے مجھے بھی ہلاک فرما دیتے. یعنی اس کی دو تعویلات ہیں، دونوں تعویلات میں پیچھے بتا چکا ہوں. یعنی آپ اللہ رب العزت آپ نے مجھے چھوڑ دیا، اگر آپ نے مارنا ہوتا تو سب کو ختم فرماتے،
کہ ان مطالبہ کرنے والے میں، مطالبہ کرنے والوں نے مطالبہ جو کیا تھا وہ کیسے کیا تھا؟ مطالبہ کرنے والوں نے جو مطالبہ کیا تھا وہ اس طریقے سے کیا تھا کہ یہ 70 لوگ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 70 میں جو شروع کے لوگ ہیں انہوں نے مطالبہ کیا، جب انہوں نے مطالبہ کیا تو ان کو سب کا نمائندہ سمجھا گیا، ٹھیک، کہ یہ بطور نمائندہ کام کر رہے ہیں۔ چنانچہ جب یہ بطور نمائندہ اگر آپ نے ان کو ہلاک فرما دیا، میں بھی تو ان کے ساتھ شامل تھا تو مجھے بھی ہلاک کیا جا سکتا تھا، یہ پہلی بات ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے آگے چل کے ہلاک کر دیں گے یہ لوگ، یعنی جب میں چاہوں گا کہ یہ لوگ دیکھیں، یہ گوشالہ پرستی کرنے والوں کو پہلے قتل کر دیا گیا تھا، تو ان کے اوپر تو عذاب آ گیا، جب عذاب آ گیا تو پھر یہاں کی کیا بات ہے؟ ارے بھائی، اس کو سمجھیں۔ فلما فلما اخذتهم الرجفہ، یہ فوری عذاب ہے۔ عذاب میں اور سزا میں فرق ہوتا ہے، عذاب اور چیز ہے اور سزا اور چیز ہے۔ عذاب یہ ہے کہ آپ کسی شخص نے کوئی عمل کیا اور اللہ رب العزت کی طرف سے معجزانہ طور پر اس کو قتل کر دیا گیا، جیسے آسمان سے پتھر برسا دیے گئے، آسمان سے بجلی برسا دی گئی، تو یہ ہے عذاب، ٹھیک ہے؟ اور سزا کیا ہے؟ سزا یہ ہے کہ اس کو جیل میں بند کیا جائے، اس کو قید کیا جائے، اس کو قصاصاً قتل کیا جائے، اس کو سزا کے طور پہ قتل کیا جائے۔ دونوں میں واضح فرق ہے، زمین آسمان کا۔ تو یہ ہے اتہلکنا بما فعل السفہاء، کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ بما فعل السفہاء منا، جو ہم میں سے بے وقوف لوگ ہیں انہوں نے کوئی ایسا عمل کیا تو کیا آپ ان کی وجہ سے ہمیں ہلاک کر دیں گے؟ ان ہی الا فتنتک، یہ تو آپ کی طرف سے صرف آزمائش ہے، لہذا آپ ان کو دوبارہ زندہ فرمائیں اور آپ ان سے ان کو میرے ساتھ بھیجیں۔ حضرت موسیٰ کا یہ اللہ کو کہنا کہ اگر آپ چاہتے یہ بھی کر سکتے تھے، ایسا بھی کر سکتے تھے، مجھے یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ اس کو کہنے کے پیچھے کیا وجہ ہے، کیا بات مقصود ہے؟ اچھا سوال ہے۔ یہ سلیکٹڈ لوگ تھے نہ، وہ ڈفرینٹ تھے جبکہ منکر ہو گئے تھے؟ نہیں، میں سمجھا نہیں، آپ کا سوال نہیں سمجھا۔ اوپر والا سوال جو ہے وہ اچھا سوال ہے کہ ایک منٹ، دیکھیں، اس سوال کا جواب جو آپ نے کہا کہ حضرت موسیٰ کبھی ایسی بات کرے کبھی ویسی بات کر رہے ہیں، اس کو ذرا اس حساب سے سمجھے۔ یہ کمال آداب دعا ہے، آداب دعا ہے، اور کسی بڑے سے جب دعا کی جاتی ہے نا، وہ بڑے لیت و لعل کے ساتھ کی جاتی ہے، بڑے اپنے مطالبات رکھتے ہوئے انسان انتہائی انتہائی ایسے ادب کا لحاظ رکھتا ہے کہ عام حالات میں عام لوگوں سے بات کرتے ہوئے ایسے ادب سے بات نہیں ہوتی۔ اس سوال کا جواب میں بھی دیتا ہوں، پہلے اس آیت کو ہم سمجھ لیں، ترجمہ سمجھ لیں، اس کے بعد پھر میں اس کمال آداب دعا جو ہے وہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کی حکمت و یقین کا اظہار، ابھی بتاتا ہوں اس کو۔ ان ہی الا فتنۃ تضل بها من تشاء، آپ اس کے ذریعے سے جس کو چاہیں گمراہ فرمائیں، اور وتہدی بھی، وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہیں آپ اس کے ذریعے سے ہدایت دیں۔ انت ولینا، آپ ہمارے ولی ہیں، آپ ہمارے مددگار ہیں۔ فاغفر لنا، آپ ہمیں معاف فرمائیے، ورحمنا، آپ ہم پہ رحم فرمائیے، انت خیر الغافرین، اور آپ سب سے زیادہ بہتر معاف کرنے والے۔ جی، اس سوال کی طرف آئیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اصل میں یہ ہوا، بات چونکہ بہت زیادہ پھیل گئی تو اس وجہ سے شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ دیکھیں، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام قوم کو لے کر گئے اور پھر وہ لوگ مارے گئے۔
اب حضرت موسیٰ نمبر ایک یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مارا نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے ان کو بےہوش کیا ہے اپنے غضب کے اظہار کے لیے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف حضرت موسیٰ کے سامنے اللہ کی صفت استغنا تھی کہ اللہ رب العزت کو کیا ہے، یہ لوگ جاتے ہیں جائیں۔ دوسری طرف اللہ کی صفت استغنا تھی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دن اللہ سے دعا کر رہے تھے، دعا کرتے کرتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اگر آپ نے ان کو ہلاک کر دیا تو بس یہی لوگ ہیں، قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی بھی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرما رہے ہیں، اور دوسرا آپ جنگ ہونے سے پہلے ہی فتح کی بشارت دے رہے ہیں، جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی بشارت دے رہے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے یہ دعا کر رہے ہیں، جنگ شروع ہے، اے اللہ اگر آپ نے ان کو ہلاک کر دیا تو قیامت تک آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ایک طرف وہ بات ہے، دوسری طرف یہ بات ہے، تو اس کو سمجھیں۔ اللہ رب العزت کی صفت استغنا یہ پیغمبر کے سامنے ہوتی ہے کہ اللہ جب چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، اگرچہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے، اگرچہ اللہ نے وعدہ کیا ہے، لیکن اس کے برخلاف اللہ چاہیں تو بالکل ہو سکتا ہے، اس کے مطابق چاہیں تو بالکل ہو سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے یہ دونوں کیفیات تھیں، دونوں باتیں تھیں۔ چنانچہ ان دونوں باتوں کا ملا جلا جو رسپانس حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے تھے وہ یہ تھا، کیا ہے؟ فلما اخذتهم الرجفہ، جب ان کو رجفہ نے، زلزلے نے پکڑا، تو تب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے یہ دعا کی کہ لو شئت اہلکتہم من قبل، آپ ان کو پہلے بھی ہلاک کر سکتے تھے، جب انہوں نے گوسالہ پرستی کی تو آپ ان کو اس وقت فوراً ہلاک کر سکتے تھے، لیکن آپ نے ان کو 10 دن گوسالہ پرستی کرنے دی، پھر میں گیا، پھر میں نے ان میں سے منتخب لوگوں کو قتل، یہاں تو سب کے سب لوگوں کا یہ معاملہ ہوا، تو اتہلکنا بما فعل السفہاء، اتہلکنا، کیا آپ ہلاک کر دیں گے بما فعل السفہاء منا، جو ہم میں سے چند بیوقوف لوگوں نے حرکت کی ہے، تو کیا اس کی وجہ سے اب ہم سب کو ہلاک کر دیں گے؟ نہیں، میں سمجھ گیا کہ ان ہی الا فتنۃ، یہ آپ کی طرف سے آزمائش ہے، اب بس اس کو آزمائش ہی رکھیے گا، ایسا نہ ہو کہ یہ واقعی ہلاک ہو جائیں گے تو پھر معاملہ اور خراب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ اللہ کے لاڈلے پیغمبر تھے جو یہاں تک بات کر گئے، تضل بها من تشاء، آپ اس کے ذریعے سے جس کو چاہیں گمراہ فرمائیں، وتہدی من تشاء، اور جس کو چاہیں ہدایت دیں، انت ولینا، دیکھیے تو آخر میں وہی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لہجے کی نرماہٹ اور لہجے کے اندر عاجزی، انکساری اور توجہ تربی یہ آگی، انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا وانت خیر الغافرین۔ امید ہے بات سمجھ میں آگی ہوگی، نہ سمجھ میں آئے تو اپنا سوال مزید کر سکتے ہیں۔ یہ لوگ تو جب اب وہ سلیکٹڈ تھے اور جو پہلے تھے وہ منکر ہو گئے تھے، نہیں یہ بات نہیں ہے، یہ انہی لوگوں میں منتخب تھے جو کہ سب لوگ ماننے والے تھے، یعنی جو قوم مان رہی تھی، کیونکہ جو منکر قوم تھی وہ تو ماری گئی، ان کا قصہ تمام ہو گیا، میں نے یہاں پر ذکر کیا تھا۔ یہ جو قوم ہے، یہاں یہ جو قوم ہے، یہ پہلی قوم قتل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، پہلی قوم قتل ہو گئی تھی، یہ قوم قتل ہو گئی تھی، ٹھیک ہے، اور ان کو معافی دے دی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے تو کوئی معاملہ کیا ہی نہیں تھا، تو اب ان میں یہ سارے فرما بردار تھے، یہ سارے فرما بردار تھے، ان سب فرما برداروں میں سے 70 منتخب تھے۔ وہ فرما بردار کیسے تھے یہ آپ کے سامنے ہے کہ حضرت موسیٰ کتاب اللہ لے کر آئے اور وہ کہہ رہے ہیں پتہ نہیں آپ نے، اللہ نے دی بھی ہے یا نہیں دی، تو یہ بنیادی بات ہے اس کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ بڑا اچھا ہوتا ہے جب مستقل اس کے اندر سوال جواب ہوتے ہیں تو دیکھیں سبق واضح اور مترشح ہو کے سامنے آ جاتا ہے۔ اچھا جی، یہاں پر نا ایک چھوٹا سا اشکال ہے جو آپ لوگوں کی طرف سے آنا چاہیے تھا، بٹ بعض دفعہ دھیان نہیں جاتا۔ میں نے یہ جو بات کی، یہاں جو استفہام ہے، یہ استفہام اللہ کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے،
استفہام استعظام کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ استفہام استعظام کا مطلب یہ ہے کہ آ، کہ آپ ایک بات کہیں، ایک عورت کا شوہر ہے، ایک عورت کا شوہر ہے اور وہ شوہر اس کو لاکھوں روپے کے ہدیے دیتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن 100 روپے کی چیز کے اوپر وہ ٹک جائے، اور 100 روپے کی چیز کے اوپر وہ بیوی کو کہ میں تمہیں طلاق دے دوں گا اگر یہ تم نے چیز مجھے لا کے نہ دی، ٹھیک ہے۔ تو بیوی کہتی آپ ایسی بات کر رہے ہیں، جس کو لاکھوں کی پرواہ نہیں ہوتی وہ 100 روپے کی وجہ سے رشتہ توڑنے پہ تیار ہے؟ تو اس کو کہتے ہیں استفہام استعظام، استفہام استعظام، کہ کسی کے یہ لفظ یاد رکھنا ضروری نہیں ہے، کسی کے بڑا ہونے کی وجہ سے اس کے چھوٹے عمل پر انسان اشکال کا اظہار کرے، تو انسان سوال کرتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں استفہام استعظام۔ تو ان ہی الا فتنہ، یہ تو آپ کا فتنہ ہی تو ہے، یا اس کے نہیں، معذرت، ان ہی الا اتو ہلکونا، ان ہی تو استفہام ہے ہی نہیں نا، اتو ہلکونا یہ لفظ ہے جی، کیا آپ ہمیں ہلاک کر دیں گے بما فعل السفہاء منا، جو ہم میں سے چند بے وقوف لوگوں، تو اتو ہلکونا، یہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ حضرت موسیٰ نے اللہ رب العزت پہ اعتراض کیا ہے، بلکہ ایک اشکال ہے، وہ استفہام ہے، سوال ہے، اور یہ عظمت کی وجہ سے کہ یہ تو آپ نے جو چیزیں معاف فرمائی ہیں اس قوم کی، وہ اس سے کئی گنا بڑی ہیں، یہ تو بہت چھوٹی سی چیز تھی اس قوم کے حساب سے۔ تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ ہوا، لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ سبق یہاں پر ہم روکیں کہ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن بات چونکہ پوری ہوئی نہیں ہے، اس لیے میں آگے بات بڑھا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ اسٹارٹ ہو رہی ہے وختار موسیٰ نہیں، قال ربی سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا جو آغاز ہو رہا ہے وہ یہاں سے ہو رہا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اللہ سے دعا کر رہے ہیں وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہی ہے، اور یہاں سے سٹارٹ ہونے کے بعد یہ دعا چل رہی ہے مستقل، یہ 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 سٹارٹ ہوئی اور یہ دعا کا پہلا حصہ، ٹھیک ہے۔ قال رب لو شئت لأهلكتهم من قبل وإياي أتهلكهم بما فعل السفهاء، ٹھیک ہے جی، یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ ہم آگے بڑھ رہے ہیں، تھوڑا سا آگے بڑھ رہے ہیں تاکہ بات ہماری مکمل ہو جائے۔ دعا کا دوسرا حصہ اوپر سے ہم جوڑ کے رکھیں گے، اگر ہم جوڑ کے نہیں رکھیں گے تو مسئلہ گڑبڑ ہو جائے گا، ہمیں سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یہ دعا کا دوسرا حصہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا، اور لکھ دیجئے ہمارے لیے اس دنیا کے اندر حسنہ، اچھائی، وفی الآخرہ، اور آخرت کے اندر، انا ہدنا الیک، انا ہدنا الیک، وَاکْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر آپ ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے۔ انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں، انا، ہم لوگ، ہدنا، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہم ہی رجوع کرتے ہیں الیکا، آپ کی طرف، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہو گئے۔ لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیے جی، پہلا سوال، میں اوپر کی بات کا خلاصہ کر رہا ہوں، دوبارہ کر رہا ہوں تاکہ بات کمپائل ہو جائے ہماری۔ اوہو، کیا ہو گیا؟
پہلا سوال حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، پہلی دعا حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہے کہ اللہ جی آپ کا عذاب ایسا نہیں ہے، اس کو ٹال دیں۔ یہ تھوڑا سا میں کچا پکا لکھ رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں صرف اشارے کے طور پہ لکھ رہا ہوں۔ تو آپ کا عذاب ایسا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، ایک بات۔ دوسرا آپ ہمارے لیے بھلائی لکھ دیجئے۔ یہ دو سوال ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب دوسرے سوال کا پہلے سوال کا جواب پہلے نمبر پہ دیا، دوسرے سوال کا جواب دوسرے نمبر پہ دیا۔ انا ہدنا الیک، دیکھیں یہ جو ہے نا ہدایت کی نسبت اپنی طرف ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ لفظ ہدایت کا ترجمہ رجوع کا ہے، یہاں پہ ہدایت کا ترجمہ ہدایت کا نہیں ہے، ہدایت کا ترجمہ رجوع کا ہے، یعنی ہدایت کا جو آؤٹ پٹ ہے اس کا ترجمہ کیے، انا ہدنا الیک، ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قالا، اب پہلے سوال کا جواب اللہ رب العزت نے قالا، تو اللہ نے فرمایا عذابی، جو میرا عذاب ہے، اصیب بھی، میں پہنچاتا ہوں، من اشا، جس کو میں چاہتا ہوں، میں اپنا عذاب اس کو پہنچاتا ہوں جس کو میں چاہتا ہوں۔ لہذا یہ فلسفے اور قانون اے موسیٰ علیہ السلام لوگوں کے لیے ہیں، میرے لیے نہیں ہیں۔ چنانچہ اے موسیٰ، آپ کا یہ کہنا کہ آپ نے اس سے بڑی بڑی چیزوں پہ عذاب نہیں دیا تو اس پر آپ ہمیں عذاب نہ دیں، ایسا کہنا درست نہیں ہے، کیونکہ میں اس قانون سے ماورا اور مبرہ ہوں۔ ٹھیک ہے جی۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ رب العزت نے جواب جو دیا حضرت موسیٰ کو، وہ حکمت خداوندی سے بھرا ہوا تھا، اور حکمت خداوندی واضح تھی۔ اور دوسرا، اتہلکنا بما فعل السفہاء، چند بے وقوف لوگوں نے اگر یہ بات کر دی ہے تو اب اس کی وجہ سے ہم سب کو یہاں پہ ختم فرمائیں گے۔ قال عذابی اصیب به من نشاء، میرا عذاب ہے جس کو چاہوں گا دوں گا۔ لہذا بندہ، اگرچہ یہ بات واضح ہے کہ اللہ کی ذات ظلم سے پاک ہے، چنانچہ ظلم جو ہے وہ ظلم ہماری نظر میں ظلم ہے، اللہ کے ہاں ظلم کی ڈیفینیشن وہ نہیں ہے جو ہمارے ہاں ہے۔ لہذا وہ مالک ہے، مختار ہے، وہ جیسا چاہے کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ بات بالکل واضح ہوگی۔ اور باقی میں جس کو معاف کرنا چاہوں وہ رحمتی، اور میری جو رحمت ہے وسعت کل شیء، ہر چیز کو گھیرے ہوئے، چنانچہ میری اس رحمت کا حوالہ دے کر اس عذاب کو ٹالنے کی بات نہ کرو۔ یہ اسپیسیفائڈلی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ورنہ ایسی دعا کی ممانعت نہیں ہے۔ لیکن یہ دعا، اور یاد رکھیے ایسی دعا مانگنا بالکل منع نہیں ہے، ایسی دعا ضرور مانگنی چاہیے جو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے مانگی ہے، ایسی دعا بالکل مانگنی چاہیے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے سامنے جو بات کی، لیکن ذہن میں رہے کہ اللہ رب العزت جو چاہے کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کا اختیار مکمل ہے۔ قال عذابی اصیب به من اشاء، میرا عذاب اصیب به، وہ میں پہنچایا جائے گا، اصیب به، میں اسی پر نازل کرتا ہوں، من اشاء، جس کو چاہتا ہوں۔ لہذا اے موسیٰ، آپ اس پہ یہ بات ذہن میں رکھو۔ تو پہلی دعا کا یہ جواب، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ پہ بہت سارے مضامین ہیں، لیکن چونکہ سبق سے تعلق نہیں ہے اس لیے ہم اس کو چھوڑیں، اگرچہ تفاسیر بہت ساری ہیں۔ البتہ اے موسیٰ، آپ نے جو اوپر بات کی، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، آپ ہمارے لیے دنیا میں اور آخرت کے اندر بھلائی لکھ دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا، فَسَأَكْتُبُهَا، میں لکھتا ہوں، میں اس بھلائی کو لکھتا ہوں، فَسَأَكْتُبُهَا، میں بس، فَسَأَكْتُبُهَا، میں ان قریب لکھ دوں گا۔ اللہ، تو فَسَأَكْتُبُهَا، تو میں ان قریب لکھوں گا، لِلَّذِينَ، یہ بھلائی ان لوگوں کے لیے، یتقون، جو کہ تقوی اختیار کرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّکَاۃَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔
اف، مال خرچ کرنا اللہ کو کتنا پسند ہے. اب دیکھیں، راز و نیاز کی باتیں ہیں، 70 بندے مارے گئے اور اس وقت یہ بات ہو رہی ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت کو یہ بات کتنی پسند ہے کہ کہ اللہ رب العزت کے بندے اس کے راہ میں مال کو خرچ کریں. سبحان اللہ. روزانہ چند پیسے، چند روپے، 10 روپے، 5 روپے، 50 روپے، 100 روپے، جو اللہ نے وسعت دی ہے صدقہ نکالنا چاہیے. اور نکال کے رکھتے رہیں، پھر مہینے میں ایک مرتبہ جہاں دیتے ہیں وہاں دے دیا جائے. تو والذین هم بآیاتنا یؤمنون، والذین اور وہ لوگ هم بآیاتنا یؤمنون، وہ ہماری آیات پر ایمان لے کر آتے ہیں. ہم ایسے لوگوں یتقون یؤتون الزکوٰۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. پھر اس یؤمنون کی تشریح اگلی آیت مبارکہ میں دی گئی ہے. وہ تشریح اسی مضمون کے ماتحت اور تابع ہے. سبق زیادہ ہو جائے گا، ورنہ یہ آیت اسی کے ساتھ ہے. آج کا سبق بس یہی تک رہے گا. بحث زیور آج ہم نہیں پڑھیں گے، وقت ہمارا کافی زیادہ ہو گیا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد. البتہ کسی کو کوئی سوال ہو تو بھی ضرور کر سکتے ہیں، ابھی بھی کر سکتے ہیں، بعد میں گروپ میں کر سکتے ہیں، مجھے ان باکس کر سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کسی کا سوال ہے؟ ٹھیک ہے جی، جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.